وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن جو وقت اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزرے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نکاح اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ ایسی نعمت ہے جس سے بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو بجائے شکر کے بندہ یہ شرع کے خلاف کام کرے، کتنی بدبختی ہے۔ اس لیے میں نے ابتداء یہ جملہ بولا کہ میرے عزیزم بھی، دولہ بھائی بھی اور ان کے والد گرامی بھی، دیگر خاندان والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلا تمہید قرآن پاک کی آیات بینات میں نے عرض کی، اگر تفصیلاً میں عرض کرتا رہا تو پھر کافی وقت آگے نکل جائے گا۔ برکت کے لیے کچھ جملے میں حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ذکر کے حوالے سے عرض کر دوں۔ ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنے عظیم الشان اور اتنے اعظم محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جس کی عظمت کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک آیت نہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہمارے تو اسلاف نے، بزرگوں نے رسول کی جو تنوین ہے اس سے بھی عظمت مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو ہمارا ایمان ہے زیرہ زبراں شدہ مداں وچ قرآن دے آئیں، یہ ساریاں حضور کی شان کے لیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سبحان اللہ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم۔ جب حضور نے مبارک چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، محبوب جس طرف آپ اپنا مبارک منہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ سبحان اللہ، تو رب العالمین نے سرکار کے مبارک چہرے کے اٹھنے کی لاج بھی رکھی، محبت بھی فرمائی، اور جو حضور چاہتے تھے وہ عطا بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ تیسری بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، آج بعد ممالک کے اندر اندروں باروں پلیت لوگ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے دیگر کسی سسٹم سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اہل سنت کا کتنا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے، اہل عشق اہل محبت کا، ہم مسلمانوں کا کتنا سونا عقیدہ ہے، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں اور سارے نبیوں رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، نہ ہماری عقیدت نے کبھی یہ گوارا ہی کیا ہے۔ ہم سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی شان بیان کرتے ہیں اور سب کی شانوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن بیان کرنے کے بعد حضور کے خصائل بیان کرتے ہیں کہ سارے نبی شان والے ہیں
لیکن اللہ پاک نے سارے نبیوں رسولوں پہ محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تو نبی پاک کی مبارک سنت بھی ہے کہ نبیوں کی شان بیان کرنے کے بعد اپنی عظمت کو بیان کرنا، جس طرح کہ حضور کے صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہوا۔ سرکار نے فرمایا یقیناً حق بات ہے، میرے صحابہ تم نے جو جملے بولے، جس نبی رسول کی شان میں بولے، تم نے حق کہا۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن صحابہ یاد رکھنا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب کی شان سب پہ اعلیٰ ہے، اس لیے تو علماء نے، محدثین نے خلیل اور حبیب میں فرق بیان کیا ہے، اور اس کی ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں خلیل اور حبیب میں فرق کے حوالے سے۔ ویسے تو ایک جملہ نہیں، کئی جملے، صرف اتنا سمجھ لیں خلیل کی شان کیا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کا ہر وہ کام ہو جس میں رب کی رضا ہو۔ سبحان اللہ۔ خلیل کے ہر کام میں رب کی رضا ہوتی ہے، اور رب کے ہر کام میں محبوب کی رضا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، یہ مطلب۔ اس لیے علماء نے، ہمارے محدثین نے یہ بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، لیکن رب نے محبوب کو محبوبیت کا تاج عطا فرمایا۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی سارے نبیوں رسولوں پہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے رسولوں کو بعدوں کو بعد پہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسولوں کی جو جماعت ہے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعد کو بعد پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اللہ کے قرآن سے ایک آیت سے یہ آپ کے سامنے یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تیسرا پارہ ابتدائی پہلی آیت مقدسہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ ان رسولوں میں سے بعد وہ ہیں، میرے رب نے بعد کو بعد پہ فضیلت عطا فرمائی، اور انہی میں سے وہ ہستی بھی ہے جن سے رب نے کلام بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان رسولوں میں سے وہ ہستی بھی ہے جس ہستی کو، جس ذات کو میرے رب نے ساروں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور یہ قرآن سے آیت سے ثابت ہے، جس کو حضور نے خود بھی بیان فرمایا اور ہماری محبت بھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجتی رہی ہیں، سجتی رہیں گی، تا صبح قیامت یہ سجتی رہیں گی۔ اور یہ بات، یہ جملے میرے ضائع نہ کرنا، میں سادہ سا بندہ ہوں، سادی سی بات کرتا ہوں، یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، حضور کا ذکر ہمارے بیان کا محتاج نہیں۔ بے شک۔ یہ ہم جو حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے، سنتے، سناتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر نہ بھی کرے، جس ذکر کو رب نے بلند فرما دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رفعنا فعل ماضی ہے، اور ماضی مطلق ہے، اور یہ ماضی مطلق جو ہوتی ہے یہ گزرے زمانے پہ دلالت کرتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، میرے کریم آقا نے اعلان تو 40 سال کی مبارک عمر میں فرمایا کہ رب نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا ہے، لیکن یاد رکھیں نبوت اور رسالت تو رب نے محبوب کو اس وقت ہی عطا فرمائی تھی جبکہ آدم علیہ السلام کا سلسلہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلان حضور نے 40 سال کی مبارک عمر میں فرمایا۔
اور یہ بات یاد رکھیں، حضور کا ذکر ہمارے بیان کا محتاج نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک ماضی مطلق ہے، کائنات اور کائنات کا وجود بھی نہ تھا، میرے رب نے تو محبوب کا ذکر اس وقت بھی بلند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت سے حضور کا ذکر بلند ہے۔ یہ ماضی پہ معنی دلالت کرتا ہے، گزرے زمانے پہ یہ معنی دلالت کرتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے بات سمجھانے کے لیے۔ 14واں پارہ ہے، ابتدائی آیات ہیں، حفاظ تشریف فرما ہے، قرآن حضرات تشریف فرما ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیں، صدیاں بیت گئی، آج تک قرآن پاک میں کوئی تغیر تبدل ہوا ہے؟ نہیں، کوئی زبر زیر کی، شاد ماد کی، کسی لحاظ سے بھی کوئی کمی آئی ہے؟ نہ آئی ہے، نہ تعصب قیامت آئے گی، انشاءاللہ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار نے لیا ہے۔ تو جو قرآن جس کی حفاظت خود رب کرے، صدیاں بیت جائیں، اس قرآن میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو جس کے ذکر کو رب بلند فرمائے، کسی کے گھٹانے سے وہ ذکر کیسے گھٹ سکتا ہے؟ اس واسطے ہماری عقیدت، ہماری محبت، اہل عشق نے یہ بیان فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادات تیرے۔ سبحان اللہ، ابھی بھی میرے پاس کچھ پیغام آیا ہے، بہرحال ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس دوسرے لوگوں کی باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے کو چومبڑ لگ دی تو پھر وہ اپنا مسئلہ، بہرحال اسد حضور کا ذکر کرنے، سرکار کا ذکر۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادات تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے یادات تیرے، نام مٹا ہے، نام مٹا ہے، نام مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ، نام مٹا ہے، نام مٹا ہے، نام مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب العالمین نے فرمایا تیاڈے واسطے تیاڈے ذکر نو بلند فرما چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تیری عظمت پہ بھی قربان جاؤ، سبحان اللہ، ایسا عشق کا محبت کا جام پلایا، اللہ آپ کے مزار پہ ان لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین، آمین، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ سبحان اللہ، جس کے ذکر کو رب نے بلند فرما دیا، کسی کے گھٹانے سے حضور کا ذکر گھٹ سکتا نہیں، کسی کے مٹانے سے یہ ذکر مٹ سکتا، خود مٹ جائے گا۔ مٹانے والے مٹ گئے ہیں، اللہ کے فضل سے آئے دن حضور کے تذکرے اور بڑھ رہے ہیں، اور تا صبح قیامت یہ تذکرے، یہ چرچے ہوتے رہے۔ کس قدر اور کیسے حضور کے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہ جب اس آیہ مبارکہ کا حضور پہ نزول ہوا، جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے، حضور کا پیغام سنایا، خوشخبری عطا فرمائی، بارگاہ میں سلام پیش کیا، رب نے جو حکم فرمایا آ کے سوال بھی کیا۔ سوال کیا تھا؟ اتدری کیفا،
رفعت لک ذکرک، اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مولا تو خوب جانتا ہے، تو بہتری جانتا ہے۔ اس وقت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں جو جملہ عرض کیا، رب نے فرمایا ہم نے تیرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ جعلتک ذکرا من ذاکرنی، جعلتک ذکرا من ذاکرنی فمن ذاکرک ذاکرنی۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا کہ ہم نے اپنے ذکر کو تیری یاد بنا دیا۔ جعلتک ذکرا من ذاکرنی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا جو ذکر ہے ذاکرنی، ہم نے اس کو اپنی یاد بنا دیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا میں ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے بلند فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے یہاں پر فرمایا، آج جو لوگوں کا یہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے، بات کی سمجھ نہیں آتی اور کہنے والے کہتے بھی ہر وقت حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا را یہ بات یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں، لکھ لیں، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، یہ حضور کی شانیں حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی شبہ نہیں، ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اگر مزید آپ بات سمجھنا چاہیں تو میں بات کو اور مزید اس کی تفصیل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے ذکر کی محفل، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر در منصور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لا اذکر فی مکان الا، لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تیاڈے واسطے تیاڈے ذکر نو بلند فرمایا۔ جبریل بھی رب دی بار سرکار دی بارگاہ رب جو حضور دی بارگاہ چاہے سلام بھی پیش کیتا، وجہ بھی بیان کیتی، سوال بھی کیتا، وجہ بھی سوال بھی پیش کیتا، وجہ بھی بیان کیتی، سوال بھی کیتا۔ سرکار نے فرمایا لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی خطہ، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں لا اذکر فی مکان جہاں پر ذکر نہ کیا جائے الا مگر، نفی کے بعد الا جب آ جائے تو اس بات کا معنی دیتا ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں کرنے والا میں بندہ نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے سبقن پڑھا بھی ہے اور سبقن پڑھا بھی رہا ہوں۔ اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر دوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، الا الذین۔ اب نفی کے بعد اللہ آ گیا ہے، تو جب نفی کے بعد اللہ آئے تو معنی مثبت ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کر دوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نفی کے بعد اللہ آئے۔ اب کیا معنی کریں گے وما ارسلناک؟ اگر یہیں پہ رک پہ معنی کریں تو پھر تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، معنی نافیہ ہے۔ اس کا معنی میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، بھیجا ہے کہ نہیں حضور کو؟
ڈھیروں آیات ہیں. جب معنی نفی کا کریں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، مفہوم پورا نہیں ہوگا، اور جب معنی مثبت کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا. فرمایا لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین کا کوئی ٹکڑا، زمین کا کوئی ذرہ، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر ذکر نہ کیا جائے، مگر جہاں ہمارا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق چاہیے. نعرہ حیدری، یا علی. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس له فی الجنت نصیب. سرکار نے فرمایا، رب کا فرمان ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے اس حدیث تراوی نے رب دا فرمان ہے. میرے پاک نبی دی عظمت شان دے اندر بیان فرمایا. سرکار رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جہاں تیرا ذکر ہوئے گا، یعنی جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا. سرکار نے فرمایا رب دا فرمان ہے فمن ذکرنی ولم یذکرک، جڑا ساڈا ذکر کرے محبوب تیرا ذکر نہ کرے، اللہ اکبر، فلیس لہ فی الجنت نصیب، جنت وچ اس دا کوئی حصہ نہیں. جو جملہ میں نے بولا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اس پر میں یہ بات عرض کر دوں. باتیں تو اور بھی کرنے والی ہیں، حضور کی شان کے کیا کہنے، حضور کے میلاد کی محفل ہے یار، یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے. حضور نبی پاک کی آمد کے تذکر کرنے اپنی جگہ پہ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے. رب نے اپنے پیارے محبوب کو جو اعضاء، جو جسم عطا فرمایا، رب نے اس کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں. جہاں حضور رہے وہاں کی بھی قسمیں اٹھائی. کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہیں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یا محبوب، کہیں فرمایا واللہ یعصمک من الناس. کیا بات ہے میرے مصطفی کریم حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی اے محبوب جس شہر میں تو تشریف فرما ہے. یہاں پر حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت من الفضیلت عنده تعالی ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد. اس آیت کے ضمن میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیاڑے تو قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، کس بات پہ؟ قد بلغت من الفضیلت عنده تعالی، یا رسول اللہ رب کے ہاں جو آپ کی فضیلت و مقام و مرتبہ ہے، کہ میرے رب کے ہاں آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. کیا عظمت بیان فرمائی، فرماتے ہیں ان اقسم بتراب قدمیک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب تو آپ کے مبارک قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. ان اقسم بتراب قدمیک لا اقسم بهذا البلد، یا رسول اللہ رب تو قسمیں اٹھا رہا ہے اس خاک کی جو آپ کے مبارک قدموں سے لگنے والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. لعمرک انہم لفی سکرتہم یا محبوب، اور حضور کی مبارک زندگی واللہ یعصمک من الناس، والعصر حضور کے زمانے کی قسم،
اور حضور کی مبارک زندگی کی قسم. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم